آج ہم بات کریں گے برجسد کے اوپر۔ برجسد خواتین و حضرات کے لیے زحل کی ریٹروگریشنز کیا اثرات لے کر آ رہی ہیں، کیا تبدیلیاں لے کر آ رہی ہیں۔ سیٹرن ایک بہت اہم سیارہ ہے اسٹرالوجی کے اندر، یہ ایک مقافات عمل کا سیارہ ہے اور ایک ایسا معلم ہے کہ آپ کو زمانے کے نشیب و فراز سے گزارتا ہے، آپ کو سبق سکھاتا ہے، آپ کی غلطیوں سے بھی سکھاتا ہے، اور آپ کے لیے کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہوں گے کسی نے جادو کر دیا۔ جادو نہیں ہوگا، یا تو پھر آپ زحل کی 60 صدی کا شکار ہیں، یا پھر آپ زحل کے ڈھایا کا شکار ہیں، یا پھر آپ کا زحل ریٹروگریڈ ہے، یا پھر آپ زحل کی ریمیڈیز غلط کر رہے ہیں، یا پھر آپ زحل کے جو ریمیڈیز ہیں وہ الٹ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ زحل جو ہے ایک کرمک سیارہ ہے، جسے ہم مقافت عمل کہہ سکتے ہیں۔ جو ہم کریں گے اس کا بدلہ، اگر ہم نے نیک کام کیے، لوگوں کے لیے آسانیاں کی، تو سیٹرن ہمیں ضرور بینیفٹ دے گا، سیٹرن سے ریلیٹڈ چیزیں ہمیں بینیفٹ دیں گی۔ اور یہ ریٹروگریشنز یعنی کہ پچھلے سال بھی اتنی دنوں میں ریٹروگریشنز ہوئی تھی، 140 دن کی ریٹروگریشن تھی، اور اس دوران اس کی یہ رجت میں اگر ہمیں کسی جگہ سے کک آؤٹ کیا گیا، نکالا گیا، کسی جگہ سے ہمیں کچھ دل آزاری ہوئی اور ہم نے صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، تو سیٹرن اسی جگہ سے ثمرات دے گا، اسی جگہ سے بینیفٹ دے گا، اسی جگہ سے کچھ نہ کچھ آئے گا۔ تو یہ ریٹروگریشن برجسد والوں کے اوپر کیا اثرات ڈالے گی؟ سب سے پہلے تو یہ ریٹروگریشن کا جو عمل ہے آپ کے 9ویں گھر کے اوپر اثرات ڈالے گا، جس کے اوپر آپ کے اعتقادیات کے اوپر اثرات ہوں گے، آپ کے تعاقب اور آپ کے سیکھنے اور سفر کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہوں گی، اور ان چیزوں کے اوپر آپ کو نظم و ضبط سے کام کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوسرا، تو آپ کے ریلیشنز، آپ کے تعلقات، آپ کے بڑوں کے ساتھ عالمی شراکت داری، پوری دنیا کے اوپر اس کے امپیکٹس پڑتے ہیں۔ آپ کو اپنے روابط کے اوپر، آپ نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ، شراکت داروں کے ساتھ اپنے روابط کے اوپر نظر ثانی کرنی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پارٹنرز، آپ کے شراکت دار آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کچھ نئے شراکت دار ملیں گے، ان کے ساتھ اپنے بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں، یقیناً بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تیسری بات، جو آپ کی پرسنل گروتھ ہے، اس میں آپ نے اپنے اندر صبر کو شامل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے صبر کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کٹر عقائد کے اوپر بندہ چڑھ جاتا ہے نا، تو یہ ہے اب ان چیزوں سے بچیں، حالات و واقعات اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہاں پہ آپ کو سیٹرن یہ چیز سکھائے گا، حقیقت سامنے لے کر آئے گا صبر کے ساتھ، اور پھر اپنے نقطہ نظر کو بھی دیکھیں کہ آپ کا نقطہ نظر کس جگہ پہ ٹھیک ہے اور کس جگہ پہ غلط ہے، اور جس جگہ پہ اصلاح کی ضرورت ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پنشمنٹ ملے گی، آپ کے لیے کچھ مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو جو ہے اپنی جو سفر ہے، برجسد خواتین حضرات، سفر کے دوران احتیاط کرنی چاہیے۔ اس دوران کچھ ریمیڈیز ہیں، ان میں آپ کو سورہ الباروج کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ہفتے والے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور آئرن لوہا صدقہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کالے چنے، کالے تیل صدقہ کریں، کالا کپڑا صدقہ کریں، اور کوشش کریں اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ روشن کریں۔ اس روشنی سے اندھیرے کے اندر آپ چراغ جلائیں نا تو روشنی ہوتی ہے، اور کائنات کا جو نور ہے محمد و آل محمد، اس روشنی سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یقیناً آپ کے لیے بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔